قرآن پڑھو اور قرآن کی آیتیں پڑھو. جب قوم لوط اس خباثت والی بیماری میں مبتلا تھی، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرشتے بھیجے. نبی خدا کو کہتے ہیں ان فرشتوں کو باہر بھیج، ہم ان کے ساتھ گناہ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کروں، ایک زانی، شرابی، ہم جنس گرا، اس گندے گناہ میں مبتلا شخص اگر آپ کے در پہ آئے اور یہ کہے کہ میں نے توبہ کر دی ہے، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آپ مجھے رشتہ دو، آپ دو گے یا دھکے مار کے باہر نکالو گے؟ دھکے مار کے باہر نکالے، بدبخت تو مجھ سے رشتہ لینے آیا ہے، تم نے اپنے کریکٹر اور پاسٹ کو دیکھا ہے. لیکن یہ قرآن کی آیت پڑھ کے انسان اگر روئے حضرت لوط کے لیے کہ فرماتے ہیں ہاں اولئک بناتی، تم اس گناہ میں مبتلا کیوں رہے؟ میری بیٹیاں ہیں، تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ ایسے بدبخت. یعنی نبی کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ امت گناہ سے بچ جائے. یہ درد تھا انبیاء کا کہ ہم گناہوں سے بچانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ انسان گناہوں سے بچنے، جسے کہتے ہیں کہ انسان ایسے گناہوں میں فرما. یہاں تک معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی خاتون عطر لگا کے باہر نکلے، یہ روایات پڑھیے معصومین کی، عطر لگا کے باہر نکلے، لیکن اے مرد اگر تم نے اپنی بیوی کو توجہ نہیں دی، اس کو توجہ کی ضرورت ہے، اس کو تعریف کی ضرورت ہے. یہ پڑھو معصومین کی روایات، پڑھو مولا علی اور جناب سیدہ کی سیرت، پڑھو جناب ام البنین اور مولا علی کی سیرت. ان کا رویہ گھر میں کیا تھا؟ اگر یہ جوان شوہر اپنی جوان بیوی کو توجہ نہیں دے گا، صبح سے شام تک بزنس میں لگا رہے گا، تو اس کے وجود میں انحراف پیدا ہوگا. اسے توجہ تو چاہیے نا. اب نیٹ، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، موبائل کو تم کنٹرول کر سکتے ہو. انحراف جب وجود میں پیدا ہو جائے گا، یہ توجہ کی طالب ہے، اسے تعریف چاہیے، تو یہ کہیں اور سے جا کر تعریفیں لے گی. یہ بھی مسائل ہمارے پاس آئے، گھر کے گھر اجڑ گئے. اس کا قصوروار کون؟ اب شوہر کہے کہ بیوی کا قصور ہے. نہیں میرے عزیز، اگر تو گھر کو صحیح طریقے سے سنبھالے، جب تو 6 مہینے، ان والدین کو کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہ کروائیے جو 6 مہینے 8 مہینے آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، صرف مال کے لیے کہ مولانا سعودی میں کام کرتا ہے، دبئی اور انگلینڈ میں رہتا ہے، جوان بڑا پیسے والا ہے، مالدار ہے. شادی کرنے کے بعد اس عورت کو شوہر کی توجہ کی ضرورت ہے. پھر گھروں میں فساد مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ جوان جو 6 مہینے وہاں رہے، کیا اسے بیوی کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر وہاں وہ کن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہوگا؟ یہ رشتہ صرف نام کا رشتہ ہے. اس گھر میں کبھی بھی ایسے بچے پیدا نہیں ہو سکتے جیسے اہل بیت چاہتے ہیں. کبھی بھی علی والے بچے. سوسائٹی اگر بنانی ہے تجھے جگہ جگہ سوچ. یہی تو تبرہ ہے کہ کیا تم اس کردار سے دور ہو جس کردار سے اہل بیت نے تجھے کہا. اور فرمایا بالکل اسی طرح اگر کوئی عورت عطر لگائے، دیکھیے اہل بیت کتنے حساس ہیں، عطر لگا کے باہر چلے اور اس کی عطر کی خوشبو ایسی ہو جس سے کوئی نامحرم اٹریکٹ ہو. یہ تبرج جاہلی. آج شیعہ خواتین مجالس پڑھ رہی ہیں، ویڈیوز فیس بک پہ چڑھ رہی ہیں، یوٹیوب پہ چڑھ رہی ہیں. حوزہ علمیہ میں ایک بہت نیک سیرت خاتون تھی، ہماری سسٹرز ہمیں بتایا کہ اس نے ریڈیو پہ ایک انٹرویو دیا، جسٹ 1 انٹرویو ایران کے ریڈیو پہ. اس کے بعد اس نے کہا میں آج کے بعد ایک بھی انٹرویو نہیں دوں گی. کہا کیوں نہیں دیں گی آپ؟ کہا ایک دن میں ٹیکسی میں سوار تھی اور اس گاڑی پہ ریڈیو پہ میرا ہی انٹرویو چل رہا تھا، تو آگے ایک ٹیکسی ڈرائیور ایک اور مسافر بھی بیٹھا تھا. اس نے جیسے میری آواز سنی کہا اس خاتون کی آواز کتنی اچھی ہے. میں نے کہا میرے ریڈیو پہ جانے پہ میری آواز بھی کسی کو اٹریکٹ کر رہی ہے تو میں جا کر درس قرآن دے رہی ہوں، لیکن اس کا دماغ تو خراب ہو رہا ہے نا. آج خواتین علل اعلان یوٹیوب چینل، یہ وہی برج ہے، یعنی دین پھیلا رہی ہے لیکن اسے پتا نہیں میں دین یزیدیت کے سسٹم میں پھیلانا چاہتی ہوں. جس براعت سے اہل بیت، جو بی بی زینب روتی رہی چادر کے لیے، یہاں تک معصوم فرمائے جو عورت عطر لگا کے باہر نکلے اور اس کے عطر سے اگر کوئی مرد اٹریکٹ ہو، رسول فرمائے جھومر پہن کے نہ چلو. یہ خواتین چلتی تھی جھومر پہنتی تھی، مرد اٹریکٹ ہوتے تھے. یہ ایسا لباس پہنتی تھی کہ میں دیکھوں کوئی میری طرف اٹریکٹ ہو. فرمایا اگر یہ ایسا کام کر کے جائے جب گھر آئے تو غسل جنابت کرے. معصوم کا فرمان ہے غسل جنابت کرے، گویا یہ نجس ہو کر اندر آئی ہے. اب غسل کرے تاکہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، یہ کسی کے وجود کو نجس کر کے آئی ہے. اسی طرح اے جوان، جب تو آئینے پہ کھڑا ہوتا ہے خود کو بناتا ہے، کس کے لیے بنا رہا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے خذوا زینتکم، اپنی زینتوں کو مسجد میں لے آ، اچھے کپڑے مصلی پہ پہن، اچھا عطر اللہ کے مصلی پہ لگا. لیکن تو خود کو بناتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، کس کے لیے بنا رہا ہے؟
یہ حسن کس کے لیے ہے؟ تو بھی اندر سے جانتا ہے، تو کچھ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے۔ اگر زندگی میں جوان یہ سوچے مجھے اٹریکٹ امام زمانہ کو کرنا ہے، اور خاتون یہ سوچے مجھے اٹریکٹ بی بی زینب کو کرنا ہے، تو زندگیوں میں وہ نور ہوگا اور وہی دعائیں قبول ہوگی جو ہم روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔